پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لمحہ اپنی امت کی فکر دامن گیر تھی۔ دعاؤں میں اپنی امت کو یاد رکھا، رو رو کر دعائیں کی، ان کے لیے مراعات اور سہولتیں لیں، ریلیکسیشنز لیں۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ نے کہ آپ کے بعد کیا حالات بنیں گے، امت ان میں کیسے حق پر رہے گی، یہ ساری تعلیمات تھیں اور یہ سارے حالات ان کا بندوبست کر کے گئے۔ قیامت تلک کے لیے فارمولہ دے گئے کہ بھئی دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، بس ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ بڑے اتار چڑھاؤ آئیں گے، بڑے معاملات دیگر کو ہوں گے، لیکن دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھیں نا کتنا بڑا انتظام کیا امت کے لیے۔ اور آج کچھ لوگ کو شبہات پھیلاتے ہیں، جی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، صرف قرآن۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی جس کی ایک ایک بات اللہ کی وحی اور مرضی سے تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ نبی جو قیامت تلک عبد الآباد کے لیے نبی ہے، اس کی تعلیمات محفوظ نہ رہیں، جبکہ اس کی رسالت محفوظ ہے، تو اس کی تعلیمات کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے۔ اس کے لیے دیکھیں نا کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، ائمہ کرام پیدا کیے، ان کو بے مثال حافظ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اقوال بیان کیے، ان کے حالات زندگی محفوظ ہو گئے۔ پھر کوئی اور آپ قول لے لیں، اس کو پڑھیں، اس سے کوئی نصیحت حاصل کریں، وہ برکات نہیں ملیں گی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احادیث اور فرامین کو محفوظ کرنے سے، ان کو پڑھنے سے، ان کو سنانے سے، ان پر عمل کرنے سے جو برکات ملتی ہیں۔ آپ کا فرمان بھی ہے نا، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے آگے پہنچایا۔ تو لہٰذا غیر مسلموں نے، دشمنوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو مشکوک بنایا جائے، ان کو مشتبہ بنایا جائے، ان میں دوسری جو چیزیں وہ شامل کی جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نبی کے اقوال، فرامین اور سنن کے بقا کے لیے، ان کی تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے، ائمہ کرام کو پیدا کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح احادیث کی شکل میں، ضعیف احادیث کی شکل میں ہمارے پاس ذخیرے موجود ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ اپنے نبی کی ذات کا بھی محافظ ہے، اس کی عزت کا بھی محافظ ہے، اس کے ناموس کا بھی محافظ ہے، ناموس رسالت کا بھی محافظ ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کی جو نکلی ہوئی زبان سے باتیں ہیں، ہمارے نبی کی جو سنن ہے، ان کا بھی محافظ ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں اعزاز ہے، کسی اور نبی کو نہیں ملا کہ اس کے فرامین کو محفوظ رکھا گیا ہو۔ یہ بھی اعزاز صرف ہمارے نبی کو ملا ہے کہ اس کے فرامین محفوظ ہیں اور وہ قیامت تلک محفوظ رہیں گے، اور وہ سرچشمہ ہدایت ہیں۔ لہذا ان کے بارے میں، یہ نا فرامین رسول کے بارے میں کچھ بات نہیں پڑھنا چاہیے، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دل سے ماننا چاہیے، انہیں سرچشمہ ہدایت ماننا چاہیے، اور ان کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ یہ اعزاز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور پھر آپ نے فارمولہ بتا دیا کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری سنت، ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ آپ نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا، ہاں خلفائے راشدین کے بارے میں ہے، ان شخصیات کا کہا کہ ایک اور ان کا اگر آپ نہیں ملے تو آپ نے فرمایا ان کے پاس آنا، ابو بکر، عمر فاروق کے پاس آنا۔ ان کو اصحاب کے بارے میں تو آ گیا نا قرآن میں کہ ان کو وہ جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اس طرح تم ایمان لاؤ جس طرح یہ میرے صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو شخصیات میں صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے کیسے قرآن و سنت کی پیروی کی، اس کو دیکھا جائے گا۔ اور پھر قرآن اور سنت کو، انہی کے بارے میں ہمیں واضح ہدایت ملتی ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ چمٹے گا، ان کو پکڑے گا، وہ ہدایت پر کاربند رہے گا۔ کسی شخصیت یا کسی بزرگ کی، کسی شخصیت کے اقوال ہو، ان کو بھی قرآن و سنت پر پرکھا جائے گا۔ کسی شخصیت کا کردار ہو، اس کو بھی قرآن و سنت پر پرکھا جائے گا۔ عہد حاضر میں یا بعد میں جو بزرگ گزرے ہیں ان کے،
قرآن و سنت کے جو مطابق ہے وہ چیز لی جائے گی تو بہت بڑا امت پر احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قیامت تلک سے چشمہ ہدایت ہیں. تو لہذا لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کمی کرنے کے مترادف ہے نا، کہ آپ کی جو فرامین ہیں ان کو اللہ نے محفوظ نہیں رکھا. میرے نبی سے تو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پیار ہے نا، وہ تو قبلہ تلک بدل دیا ہے، قبلہ تلک بدلا. لہٰذا یہ چیز پکی ذہن میں بٹھا لیں، اللہ قرآن کا بھی محافظ ہے اور فرامین رسول کا بھی محافظ ہے، اور یہ دونوں چیزیں قیامت تلک جو ہیں اس کا چشمہ ہدایت ہیں. دشمن ان کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، ہمیں اس سے جو ہے نا محتاط رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں کے ساتھ چمٹنے، ان کو مضبوطی سے پکڑنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.